اچھا، ہم کو غلام ہیں، یہ آپ نے پہلے سے کوئی تیار کیا ہوا تھا یا سڈنلی آپ نے بس ایک دم سے ہی وہ جو گانا ہے وہ گا دیا؟ اس میں آپ نے سارے حالات کو ایک تسبیح میں جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں ویسے آپ نے پرو دیا، تو یہ کیا اس کی تیاری میں کیا سین تھا؟ یہ تیاری یوں ہوئی کہ ہم لوگ پہلے تو بتاؤ، میرے کیریئر کا جو شوبز کا سٹارٹ تھا وہ بھی رمضان شریف میں ہوا تھا. اچھا. اور یہ جو ترانہ میرا ہٹ ہوا یہ بھی رمضان شریف میں نے اپلوڈ کیا. آپ کو پتہ ہے جب خان صاحب کو اتارا گیا تھا تو رمضان تھا، تو میں خیر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے تھے. جب یہ خبر آئی ہے تو میں بہت دل برداشتہ ہو گئی، بچوں کی طرح رونے لگ گئی. اتنا روئی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ہچکیوں سے رو رہی ہوں. میرے بہن بھائیوں نے ویڈیو بنانا شروع کیا، ہنسے جا رہے ہیں، وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں اتنا زیادہ یہ کر رہی ہے ریئیکشن. تو میں نے اسی وقت کال کی اپنے دوست کو، اب ڈیتھ ہو چکی ان کی، عاصم تنہا. میں نے کہا عاصم ایک ترانہ لکھنا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے. اور کہتا میڈم جی تساں چھڈو، تسی کیڑے کماں چ پے رہے ہو. میں کہا مجھے ترانہ کرنا ہے. اس نے کہا میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کر، میں پارٹی کے لیے کسی کے لیے کچھ نہیں لکھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں گئی ہوں، باجوہ صاحب بڑا فیمس نام پنجابی شاعر جو ہیں الطاف باجوہ صاحب، تو باجوہ صاحب نے بھی بہت سارے لکھے شاعر، اور شاعروں نے بھی بہت سارے ترانے لکھے. میں نے ان کو ظاہر ہے وہ ایک سینئر شاعر ہے، تو میں اٹھ کر آ گئی گاڑی میں. میں نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، 1 بج گیا رات کا. عاصم تنہا نے کہا مجھے ڈراپ کر دے دوسرے اسٹوڈیو. کہتا آپ نے باز نہیں آنا. میں نے کہا نہیں میں نے باز نہیں آنا، نہیں تو میں خود لکھ لوں گی، اور میں جو بھی ہوا میں نے بنا کر میں نے گا دینا. ٹھیک ہے. کہتے کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا خان صاحب نے کہا تھا نا کیا ہم کوئی غلام ہیں، تو میں نے اس کا لکھنا ہم کوئی غلام تو نہیں. میں نے جواب عوام کی اس کا دینا ہے جواب اپنے خان کو. سو ہم نے کافی دیر بیٹھے، گھنٹہ گاڑی میں بیٹھے، ساتھ ہم نے چائے آرڈر کر دی اور ساتھ ہم لوگ جو ہے نا لکھ رہے تھے. تو 2-3 چیزیں میں نے لکھ کر دی کہ مجھے اس طرح کے جیسے خان صاحب ایاک نعبد و ایاک نستعین کرتے ہیں تو اللہ کو بہت زیادہ قریب ہے. میرے خیال میں ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ خدا کے بہت قریب ہیں. ایسی بات ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ان کا یہ نظریہ رکھنا ہے کہ ایک رب کو مانتے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، خاص ہیں، کوئی عام تو نہیں. ہم ایک خاص قوم ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہے. اور اس وقت میرے خیال سے صبح جلسہ تھا، شاید صبح جلسہ تھا. ٹھیک ہے. اس دن پھر ہم نے بیٹھے، ہم کہتا ہے ٹھیک ہے، صبح نہیں اس سے ایک اگلے دن آفٹر ڈیٹ مارو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ گیا گھر جاتے اس نے نا ایک انترا بنا کر اس کو ترتیب دے کر تو اس نے بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو اوکے کرو. اور محبوب صاحب انہوں نے اس کو کمپوز کیا. میں نے کہا مجھے ڈن ہے اور اس کی صبح ریکارڈنگ رکھ دو. کہتا میڈم آپ سچ کہہ رہی ہیں، آپ کو ٹھیک لگا ہے یہ؟ پہلی دفعہ آپ نے میری کسی چیز کو سراہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے بہت اچھا ہے، تم آ جاؤ باقی ہم مل کے بیٹھ. پھر آپ نے اس کو خود گایا یا میں نہیں گایا؟ اوکے. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس پہنچا انترا وغیرہ بن کے تو آپ نے اس کو پہلے ایک دفعہ گایا یا پھر آپ نے ویسے ہی کہہ دیا گانے سے کے بغیر؟ گانے کے بغیر، کیونکہ میں ان کو اپنا سارا مائنڈ جو ہے نا وہ تحریر کر کر دے آئی تھی. میں نے کہا ان چیزوں کو آپ نے ترتیب دینی ہے، کہیں شاعری میں اگر کمی ہے تو اس کو ٹھیک کر دینا تم نے. موسٹلی میں نے انترے لکھ کر دے دیے تھے ان کو. تو آپ اس کو تھوڑا سا گنگنا دیں. جی بالکل. جو بھی کچھ کہے گا کوئی کیوں وہ مان لیں گے، ہم کوئی غلام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں. ایک رب کو مانتے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں، خاص ہیں، کوئی عام تو نہیں، ہم کوئی غلام تو نہیں. ماشاءاللہ. اور یہ آپ کی جو آواز ہے نا اس نے ہر پاکستانی کو بتایا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اس گانے کے بعد نا گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے، لوگوں نے اپنے جو ہے وہ ہر جگہ پہ لکھنے کی کوشش کی ہے، مکانوں پہ لکھنے کی کوشش کیا، اور اس گانے نے تحریک دی ہے. کوئی کمال اتنا ہے کہ اس کو ایک دھن دے کر ہم نے اس کو گا دیا. ورنہ میرا کرنے کا یہ مقصد تھا کہ خان صاحب کا یہ منشور ہے، خان صاحب کا یہ نظریہ ہے، اس کو ایک پراپر ترانے کی صورت میں دیا گیا ہے. اس کے اگر آپ ایک ایک انترے پر بھی دیکھ لیں، ایک ایک اس کی تحریر پر دیکھ لیں، تو خان صاحب کا جو ویژن ہے پاکستان کو لے کے، اپنی عوام کو لے کے، ان کے حقوق کو لے کر، تو اس میں اس کو بیان کیا گیا. اچھا 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک گانا بنایا تیر بجا کے نام سے. اس کے بعد سے لے کر پی ٹی آئی کے آنے تک
कोई पॉलिटिकल पार्टी का इतना ज़्यादा नहीं था, और वो जो पीपल्स पार्टी का गाना है वो आज तक चल रहा है। लेकिन पीटीआई का इसके बरक्स बहुत ज़्यादा लोग गा रहे थे। मलकू भी गा रहे हैं साहब, अताउल्लाह साहब भी गा रहे हैं, इब्रार हक साहब भी गा रहे हैं, बहुत सारे। तो उसमें से निकल के आना, इतने बड़े बड़े लोग नामों में से निकल के आना, ये कैसा था? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। मलकू जो है वो नहीं गा रहा था। मलकू बेसिकली, मलकू ने तो फेम के लिए ही गाया है। उसने एक गाने के अंदर 804 लगाकर उसको एक बस ऐਵੇਂ ही 804 लगाया। उसमें तराने का एक एहतराम होता है। आप अगर आर्मी का तराना कर रहे हैं, पाक फौज का कर रहे हैं, अपने वतन का कर रहे हैं, तो उसका एक विजन होता है, एक उसका कोई ना कोई आप चीज का कोई वजूद होता है लिखते वक्त। ना कि कैदी 804 होवे, ये कोई तराना नहीं कहा जाता। इसको कहते हैं कि जस्ट एक फेम हासिल करने के लिए कि उसका नाम जोड़ा गया है। उनको कोई तकलीफ नहीं है पाकिस्तान में क्या आ रहा है, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि इमरान खान का विजन क्या है, उनको कोई तकलीफ नहीं है कि इमरान खान कैद में है, इमरान खान आए या ना आए, कोई भी हो, उनको पैसा चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इब्रारुल हक साहब वो पार्टी के साथ थे, उन्होंने गाया, नो डाउट अच्छा गाया। और उसके बाद जो सबसे अच्छा जो तराना था वो था अताउल्लाह साहब का, लाला का। तो जो वो उसके बाद अगर कोई गाना तराना हिट हुआ है, जो तराने ने बताया है कि इसमें एक पूरा एक जो मंशूर है और जो पूरा इसका बयान कर दिया, इस पार्टी का क्या मतलब कि नजरिया क्या है इस पार्टी का, वो एक तराने में बयान किया है। तो वो तराना डिफरेंट है। बाकी सब लोगों ने गाया, हाँ जिसे तराने गाए तो बच्चों ने गाए हैं, प्रॉपर तराने गाए हैं। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ जितने भी बच्चों ने तराने गाए हैं। एक 12-14 साल की एक बच्ची है, वो गाती है, मतलब तराने होते हैं। इब्रार ने गाए वो तराने हैं, अताउल्लाह साहब ने गाए वो तराने हैं। तो उसको लोगों ने अपनी फेम के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, इसका मुझे बड़ी तकलीफ हुई।